السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 2 ربیع الثانی، دن سنیچر ہے اور انگریزی تاریخ 29 ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ توہین مذہب کے الزام میں خاتون گرفتار۔ پاکستان کے جنوبی صوبے سندھ کے دارالحکومت کراچی میں پولیس نے ایک 32 سالہ خاتون کو قرآن کریم جلانے کے الزام میں گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ خاتون کے خلاف توہین مذہب کا مقدمہ درج کرانے والے بلال کالونی تھانے کے انسپکٹر احمد نواز نے انڈیپینڈنٹ اردو سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ یہ خاتون مسلمان ہے، اس کا تعلق سندھ کے شہر دادو سے ہے اور وہ خمیسہ گوٹ کی رہائشی ہے، اس کا شوہر مزدوری کرتا ہے۔ احمد نواز نے مزید کہا کہ یہ خاتون جمعرات کو اپنے ساتھ قرآن کریم لائی اور 5 نمبر بس اسٹاپ پر آ کر اس نے قرآن کریم کو آگ لگا دی، جس سے چند اوراق کو نقصان پہنچا۔ اس پر علاقے کے لوگ بڑی تعداد میں جمع ہو گئے۔ اطلاع ملنے پر بلال کالونی تھانے کی پولیس کچھ خواتین پولیس اہلکاروں سمیت وہاں پہنچی اور خاتون کو گرفتار کر لیا۔ احمد نواز کے مطابق خاتون کی گرفتاری کے بعد بڑی تعداد میں مشتعل افراد بلال کالونی تھانے کے باہر جمع ہو کر انہوں نے مطالبہ کیا کہ مذکورہ خاتون کو ان کے حوالے کیا جائے۔ بعد میں پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری نے مشتعل افراد کو وہاں سے ہٹا دیا۔ اسرائیل اور لبنان میں گیس سے مالا مال جزیرے پر معاہدہ طے پا گیا۔ امریکہ کی ثالثی میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان گیس سے زرخیز جزیرے کی سمندری حدود پر معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کے بعد اس معاملے پر برسوں سے لڑنے والے دونوں ممالک منافع بخش آف شور گیس فیلڈ سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق لبنان کے صدر میشیل اون اور اسرائیلی وزیر اعظم نے اس معاہدے پر اپنے اپنے دارالحکومت میں دستخط کیے۔ اسے 11 اکتوبر کو دونوں ممالک کے سفارتکاروں نے حتمی شکل دی تھی۔ دستخط سے چند گھنٹوں پہلے اسرائیلی وزیر اعظم نے دعویٰ کیا کہ معاہدے پر رضامندی کا مطلب لبنان کا یہودی ریاست کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ ایسا ہر روز نہیں ہوتا کہ کوئی دشمن ریاست پوری عالمی برادری کے سامنے تحریری معاہدے میں اسرائیل کو تسلیم کرے۔ دوسری جانب لبنان کے صدر میشیل اون نے اسرائیل کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ جنوبی سمندری سرحد کی حد بندی کرنا ایک تکنیکی کام ہے جس کے کوئی سیاسی اثرات یا مقاصد نہیں ہیں۔ ادھر امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان طے پانے والے اس معاہدے کو تاریخی قرار دیتے ہوئے سراہا ہے، جبکہ لبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے کہا کہ ہمارا مشن مکمل ہو گیا اور اب ہم ملک کے خلاف اپنی غیر معمولی نقل و حرکت کو ختم کر دیں گے۔ خیال رہے کہ اس معاہدے سے قبل حزب اللہ نے دھمکی دی تھی کہ اگر اسرائیل سرحدی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گیس کے ذخائر تک پہنچا تو ان پر حملے کریں گے۔ اسرائیلی قبضے پر عالمی خاموشی نے بین الاقوامی قانون کو کمزور کیا۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ فلسطینی سرزمین پر اسرائیل کا قبضہ غیر قانونی ہے، جسے فلسطینیوں کے لیے اپنے حق کے استعمال کے لیے پیشگی شرط کے طور پر ختم ہونا چاہیے۔ اس رپورٹ کی مصنفہ اور 1967 سے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں انسانی حقوق کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ فرانسسکا البانی ہیں۔ اس رپورٹ میں ایک پیراڈائم شفٹ کا مطالبہ کیا گیا ہے، جس میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع کے بیانیے سے ہٹنا اور اسرائیل کے جان بوجھ کر اور جابرانہ آباد کاری کے قبضے کو تسلیم کیا گیا ہے۔ فرانسسکا البانی نے فلسطین کے مسئلے پر عالمی برادری کی خاموشی پر بھی سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو یہ دیکھنے میں کیا مشکل ہے کہ فلسطین سرزمین پر 55 سال سے حیوانیت، قبضے اور فوج کی موجودگی جاری ہے۔ فرانسسکا البانی نے مزید کہا کہ یہ استثناء جو اسرائیلی حکام کو دیا گیا ہے، خاص طور پر مغربی ممالک نے، اس نے بین الاقوامی قانون کی طاقت کو کمزور کیا اور ایک منفی مثال قائم کی ہے۔ اس استثناء نے مستقل بنیادوں پر بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرنے کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ فرانسسکا البانی نے فلسطینیوں کی زندگی کی حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار پر مغربی ریاستوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس معاملے پر آگے بڑھنے کے حوالے سے اب بھی صفر پر ہیں اور قبضہ کرنے والے یعنی اسرائیلی مزید خونخوار ہو گئے ہیں۔ تاہم فرانسسکا البانی نے کہا کہ یہ ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہ سکتا، مجھے یقین ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا۔
عمران خان ایک بار پھر کنٹینر پر چڑھ گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے لبرٹی چوک سے لانگ مارچ کا آغاز کر دیا ہے۔ عمران خان کا مارچ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ 26 سالہ سیاسی کیریئر میں سب سے اہم سفر شروع کر رہا ہوں۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس ملک کی حقیقی آزادی کا سفر شروع کریں۔ ان کا کہنا تھا، میرا مارچ سیاست کے لیے نہیں، الیکشن یا ذاتی مفادات کے لیے نہیں، بلکہ صرف ایک مقصد ہے کہ قوم حقیقی طور پر آزاد ہو۔ ہمارے فیصلے واشنگٹن یا برطانیہ میں نہ ہوں، بلکہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں اور پاکستانی عوام کے لیے ہوں۔ عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ صرف اپنے ملک اور اداروں کی خاطر چپ ہوں۔ میں نواز شریف کی طرح بھگوڑا نہیں، میرا جینا مرنا اسی ملک میں ہے۔ ایک آزاد فوج چاہتا ہوں۔ ہماری تنقید تعمیری تنقید ہوتی ہے، بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن ملک کا نقصان نہیں چاہتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے کبھی کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں کیا، صرف صاف اور شفاف الیکشن چاہتا ہوں کہ عوام کو فیصلہ کرنے دیا جائے۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ہم صورتحال کے مطابق اپنی ذمہ داری ادا کریں گے۔ یہ اگر اسلام آباد پر چڑھ دوڑنے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ کسی جتھے کو اسلام آباد پر چڑھائی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایسے انجام سے دوچار کیا جائے گا کہ دوبارہ کوئی ایسی سوچ بھی نہ رکھے۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ اس قسم کی سوچ پر ملک بھر کو سوچنا چاہیے۔ ارشد شریف کے معاملے پر بہت کچھ سامنے آ چکا ہے۔ کس نے اسے باہر جانے میں مدد کی، کس نے جھوٹا تھریٹ الرٹ جاری کیا، تمام رپورٹس وزیر اعظم کو دی جائیں گی۔ زائرین کی خدمت کے لیے تمام جدید وسائل استعمال کریں گے۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے امور کے عمومی صدر شیخ عبد الرحمن ابن عبدالعزیز السدیس نے مسجد حرام کا دورہ کیا اور الیکٹرک گاڑیوں اور ان کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ امام حرم شیخ عبد الرحمن السدیس نے محکمہ موبلٹی سروسز کو کام تیز کرنے اور الیکٹرک اور مینول گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کی ہدایت کی تاکہ ضیوف الرحمن یعنی حاجیوں اور زائرین کی مزید بہتر سے بہتر خدمت کی جا سکے۔ واضح ہے کہ ان گاڑیوں کے ذریعے سے بیت اللہ شریف میں آنے والے افراد کی بڑی تعداد کو عبادت کے مقام تک پہنچانے میں سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے زور دیا کہ اللہ کے مقدس گھر کی زیارت کرنے والوں کی خدمت کے لیے تمام جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے۔ فلپائن میں طوفان نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ جنوبی فلپائن میں مسلسل ہونے والی بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ میں 31 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق جنوبی فلپائن میں مسلسل ہونے والی بارشوں سے سیلابی ریلا رہائشی علاقوں میں داخل ہو گیا اور اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تہس نہس کرتے ہوئے بہا کر لے گیا۔ زیادہ تر ہلاکتیں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث ہوئی۔ ابتدائی طور پر 13 افراد کی ہلاکت کی خبر آئی تھی، تاہم امدادی کاموں کے دوران لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری رہا اور ایک مقام پر 10 لاشیں ملی، جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 31 تک جا پہنچی۔ ریسکیو ٹیم کے انچارج کا کہنا ہے کہ امدادی کاموں میں موسم کی خرابی رکاوٹ بن رہی ہے۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے کیونکہ 50 سے زائد افراد لاپتہ ہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں ایران سے جرمنی کے شہر فرینکفرٹ سے آنے والی لفتانزا ایئر لائنز کے طیارے کے پہیوں سے ایک لاش ملی جس کی تاحال شناخت نہیں ہو سکی۔ ایئرپورٹ کا عملہ طیارے کو اگلی پرواز کے لیے تیار کرنے کے لیے معمول کی مرمت اور صفائی کا کام کر رہا تھا کہ اس دوران نچلے حصے سے جہاں پہیے ہوتے ہیں وہاں ایک شخص کی لاش ملی۔ لاش ملنے کے بعد طیارے کو اگلی پرواز کے لیے منسوخ کر دیا گیا اور لاش اسپتال منتقل کر دی گئی، تاحال مردہ شخص کی شناخت نہیں ہو سکی۔ جرمنی کی پولیس اور ایئر لائن کمپنی نے واقعے پر کسی قسم کے تبصرے سے انکار کر دیا۔ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مسافر نے غیر قانونی طور پر جرمنی آنے کے لیے کسی طرح طیارے تک رسائی حاصل کی ہوگی اور موقع ملتے ہی نچلے حصے میں چھپ گیا ہوگا، تاہم ممکنہ طور پر ہوائی دباؤ اور دم گھٹنے کے باعث موت واقع ہو گئی ہوگی۔ ٹویٹر اب سمجھدار ہاتھوں میں ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر خریدنے پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب ٹویٹر سمجھدار ہاتھوں میں ہے۔ واضح رہے کہ ایلون مسک نے ٹویٹر کے لیے $44 ارب کی بولی لگائی تھی، جو کئی ماہ کی غیر یقینی صورتحال کے بعد جمعرات کو بالآخر سودے پر منتج ہوئی۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ پر
پر امید ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اب ٹویٹر کو بائیں بازو کے سخت گیر ذہنی مریضوں اور پاگلوں کے ذریعے نہیں چلایا جائے گا جو ہمارے ملک سے بہت نفرت کرتے ہیں۔ کارساز کمپنی ٹیسلا کے مالک ایلون مسک اشارہ دے چکے ہیں کہ وہ ٹویٹر کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ پر عائد پابندی ختم کر دیں گے، تاہم ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا کہ وہ ٹویٹر پر واپس آئیں گے یا نہیں۔ ایلون مسک کی جانب سے ٹویٹر کا کنٹرول سنبھالے جانے کے بعد سماجی کارکنوں کو یہ خدشات لاحق ہو گئے ہیں کہ ٹویٹر پر ہراساں کیے جانے اور غلط معلومات کے پھیلاؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ انتہائی دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے صارفین اس سودے پر جشن مناتے ہوئے اس یقین کے ساتھ مختلف پوسٹیں اور تبصرے کر رہے ہیں کہ اب اعتدال کے ضابطوں میں نرمی کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔